اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خب الحمدللہ توفیق الہی سے حکمت مطالعہ کورس کے اندر 5 موضوعات ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور اب چھٹے موضوع کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ جو علیت و معلولیت کا موضوع ہے، جس کو ہم اپنی متعارف ٹرمینالوجی کے اندر کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اور علیت کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہیں سے آپ اس کی اہمیت کو جان سکتے ہیں۔ بالخصوص فلسفہ اسلامی کے اندر اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جس کے ذریعے سے ہم آگے جا کر جو خداوند متعال کی جو ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی جو الہیات بمعنی الاخص یا فلسفہ بمعنی الاخص، اس اصطلاح کو پہلے بیان کیا تھا، یعنی فلسفہ بمعنی الاخص کون سا ہوتا ہے کہ جو خداوند متعال یعنی واجب الوجود کی ذات، واجب الوجود کی صفات، اس کے وجود کے بارے میں بحث و گفتگو کرتا ہے۔ اسی علیت و معلولیت کے قاعدے سے ہم خداوند متعال کی ذات، خداوند متعال کی صفات کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ موضوع ہے کہ جو تمام علوم کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ جیسا پہلے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں پر علم فلسفہ اور دیگر علوم میں جو نسبت بیان کی جا رہی تھی، وہاں پہ عرض کیا تھا کہ تمام علوم اس جہت سے علم فلسفہ کے محتاج ہیں کہ چونکہ ہر علم، چاہے کوئی بھی علم ہو، علم تجربی ہو یا سوشل سائنسز سے تعلق رکھنے والا علم ہو، ان سب کے اندر قانون علیت استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کا اثر دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اثر کس کا ہے، لہٰذا اگر کوئی قانون علیت کا ہی انکار کر دے یا قانون علیت کو نہ تسلیم نہ کرے، نہ مانے، تو اس کے لیے تمام کے تمام علوم بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی تمام علوم کی جو تحقیقات ہیں، تمام علوم میں جو ریسرچ کی جاتی ہے، کوئی بھی ریسرچ قابل استفادہ نہیں ہوگی۔ خب اس کے اندر سب سے پہلا جو ہمارا سب ٹاپک آتا ہے، ذیلی موضوع آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل علیت بدیہی ہے۔ یعنی اصل قاعدہ علیت، پرنسپل آف کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ بدیہی ہے۔ یعنی ایسا قاعدہ و قانون ہے کہ جو انسانی عقل، جو انسانی ذہن، انسانی نفس کے لیے بالکل واضح، روشن اور شفاف ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ تھوڑا سا توجہ کریں، میں اس مطلب کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ قانون علیت بدیہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل کے لیے واضح اور روشن ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سے کوئی ابھی پوچھے کہ سورج ہے یا نہیں ہے، تو آپ بالکل واضح اور شفاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سورج موجود ہے، سورج ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کی روشنی آ رہی ہے، اس سے گرمی حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ سورج کے موجود ہونے پر ابھی کوئی عقلی دلیل بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ عقلی دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں کہ یار اس دلیل کی بنیاد پر، مثال کے طور پہ ابھی جو ہے وہ سورج موجود ہے، درحالی کہ میں اس کو آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اس کے اثرات کو محسوس کر رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عقلی دلیل بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کوئی چیز اتنی واضح، اتنی شفاف، اتنی روشن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عقلی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیوں عقلی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں ہے؟ چونکہ اس کی وضاحت، اس کی شفافیت اتنی زیادہ ہے کہ اساساً عقلی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی کو میں اب قاعدہ و قانون علیت کے اوپر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا مطلب ہے، ایک کلیم ہے، ایک ادعا ہے، دعویٰ ہے، یعنی آپ نے کسی بات کا کلیم کیا ہے، ادعا کیا ہے کہ یار ایسا ہوتا ہے۔ اب اس ادعا کو پروف کرنے کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے۔
یعنی اس ادعا کو ثابت کرنے کے لیے آرگومنٹ اور جو ہے وہ دلیل یا برہان پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو دلیل ہے، وہ جو آرگومنٹ ہے، وہ اس کلیم، اس ادعا کو ثابت کرنے کی علت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ادعا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اسی دلیل کے ذریعے سے وہ ادعا ثابت ہوتا ہے۔ اگر دلیل نہیں ہوگی ادعا ثابت نہیں ہوگا۔ خوب، اب یہاں پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ اگر کوئی قانون علیت کا انکار کر دے، یعنی کہے کہ قانون علیت موجود نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا دلیل ہے، اپنی بات کی دلیل پیش کرو کہ قانون علیت موجود نہیں ہے۔ اب جیسے ہی وہ دلیل پیش کرے گا، وہ خود بخود قانون علیت کو قبول کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قانون دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو کلیم کیا ہے، جو ادعا کیا ہے، جو آپ کا ہائپوتھیسس ہے، اس کو پروف کرنے کی علت ہے، اس کو پروف کرنے کا کاز ہے۔ اگر آپ جیسی مثال کے طور پہ آپ دلیل، جس چیز کے اوپر دلیل پیش کریں گے، فقط اور فقط وہی چیز ثابت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جیسے ہی کوئی قانون علیت کا انکار کرے گا اور اس کو ثابت کرنا شروع کرے کہ بھئی میں اس وجہ سے قانون علیت کو نہیں مانتا، قانون علیت کے انکار کے اوپر میری یہ دلیل ہے، جیسے ہی وہ یہ لفظ بولے گا، خود بخود قانون علیت کو ثابت کر رہا ہے، قانون علیت کو قبول کر رہا ہے۔ یہ جو پس یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، یعنی ایک کلی فلسفی قاعدہ ہے، ہر چیز جس کے انکار سے اس کا اثبات لازم ہے، وہ چیز قابل اثبات نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ واضح اور روشن ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جب آپ اس کو انکار کریں، جیسے ہی آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار اسی کو ثابت کرنے کی دلیل بن جائے، اس کے انکار میں ہی اس کا ثابت ہونا، اس کے ثابت ہونے کی دلیل ہو جائے، یہ چیز بدیہی ہے، بالکل واضح و روشن ہے۔ اسی چیز کو مثال کے طور پہ جو سب سے پہلا ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا، اصل الواقعیت، اسی مطلب کو علامہ طباطبائی نے وہاں پر بھی جاری کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ کوئی بھی واقعیت نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی واقعیت نہیں ہے، حقیقتاً کوئی بھی واقعیت نہیں ہے یا توہماً و تخیلاً کوئی بھی واقعیت نہیں ہے؟ یعنی جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ کوئی واقعیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ و پوچھ ہے، یعنی سفسطہ ہے، اصل میں واقعیت نہیں، آپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی واقعیت نہیں ہے، واقعاً کوئی بھی واقعیت نہیں ہے یا نہیں؟ ایسی آپ مزاح میں کہہ رہے ہیں کوئی واقعیت نہیں۔ اگر وہ کہ نہیں واقعاً کوئی بھی واقعیت نہیں ہے، بس کم از کم آپ نے ایک واقعیت کو تو قبول کر لیا کہ کوئی بھی واقعیت، توجہ کر رہے ہیں یہاں پر، یعنی اصل الواقعیت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر دلیل نہیں چاہیے، بلکہ جیسے ہی کوئی اصل الواقعیت کا انکار کرتا ہے، اس کا انکار اسی مطلب کو ثابت کرتا ہے۔ اسی طرف آ جائیں، اس کی دوسری طرف، قانون علیت کی دوسری طرف آ جائیں، اس قانون کو آپ حتیٰ دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ خود جو دلیل ہے نا، دلیل، اس دلیل کے اندر ہم قانون علیت سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کے اندر قانون علیت سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ابھی عرض کیا دلیل کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو دلیل ہے، وہ جو آرگیومنٹ ہے، اس آرگیومنٹ کے جتنے سٹیپس ہیں، مقدمات جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس کلیم کو ثابت کرنے کی علت ہے۔ بس خود جو دلیل کا پروسیجر ہے، وہ خود قانون علیت سے استفادہ کر رہا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی جو چیز قانون علیت سے استفادہ کر رہی ہے، آپ اسی کے ذریعے سے قانون علیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پر، چونکہ ایک دور لازم آتا ہے، اس کو فلسفی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ دور ہے۔ کیوں؟ چونکہ قانون علیت کا ثابت کرنا اگر دلیل کا محتاج ہے، تو جب تک دلیل نہیں ہوگی قانون علیت ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے کیا ہے؟ یہی جو دلیل ہے، یہ خود قانون
علیت سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگر آپ قانون علیت کا انکار کر دیں، اساساً دلیل کی عمارت کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ کل علم منطق بیٹھ جائے گا، علم منطق کی بنیاد گر جائے گی۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں دور۔ بس یہاں پر ایک مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل و اساس یعنی خود جو قانون علیت ہے یہ قابل انکار بھی نہیں ہے و قابل اثبات بھی نہیں ہے۔ قابل اثبات نہیں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اتنا واضح، اتنا روشن و اتنا شفاف ہے کہ اساساً اس کے اوپر عقلی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں ہے، اور حتیٰ اس کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ بس یہ قاعدہ کیا ہے؟ بدیہی ہے، اور بدیہی ہونے کا مطلب بھی یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بس چونکہ جب قانون علیت بدیہی ہے، تمام متکلمین، اسلامی متکلمین، تمام فلاسفہ، جتنے بھی مکاتب فلسفی ہیں، حکمت مشاء، حکمت اشراق، حکمت مطالعہ، حتیٰ عرفان اسلامی، عرفاء اسلامی، سب کے سب قانون علیت کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی قانون علیت کا انکار نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ ایسا قانون علیت کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن یہیں پہ میں ایک نام لیتا ہوں، اگر ہمارے پاس آخر میں یعنی بالکل آخر میں جب ہم تمام اس مباحث کو دیکھ لیں گے، اس کو جس حد تک پڑھنا ہے پڑھ لیں گے، اگر وقت ہمارے پاس بچا تو اس کے اوپر ہلکا سا اشارہ کیا جائے گا، اور وہ یہ کہ مغربی فلسفے کے اندر ایک فیلسوف ڈیوڈ ہیوم، اس نے قانون علیت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، البتہ اس انکار کے پیچھے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے، یعنی دلیل نہیں پیش کی، بلکہ اس نے اس انکار کی ایک توجیہ کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ میں انشاءاللہ اگر وقت بچا اور فرصت ہوئی تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیوں اس نے انکار کیا ہے اور کس طریقے سے اس کی بات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ خب بس یہ جو ایک مطلب، اب یہاں پر پھر ایک اور سوال آپ کے ذہن میں یہیں پہ پیدا ہوگا کہ جب قانون علیت اتنا واضح، اتنا روشن، اتنا شفاف اور بدیہی ہے، بس پھر قانون علیت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ایک جہت سے صحیح ہے اور ایک جہت سے صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل قانون علیت بدیہی ہے، لیکن اس قانون علیت کی تحلیل، اس قانون علیت کا تجزیہ و جائزہ لینا کہ یہ قانون علیت کیا ہے، اس قانون علیت کے ارکان کیا ہیں، اس قانون علیت کو انالیسس کرنا، اس کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم سب روشنی دیکھ رہے ہیں، نور، لائٹ، لیکن یہاں پر کیا ہے، لائٹ ہمارے لیے کس قدر واضح و روشن چیز ہے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ لائٹ کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہاں پہ فزکس دانوں کے درمیان اختلاف، ایک کہتا ہے یہ ہے، ایک کہتا ہے لائٹ ویو ہے، ایک کہتا ہے لائٹ مثال کے طور پہ پارٹیکل ہے، صحیح ہے نا؟ خب اس کے اندر اختلاف ہے، لائٹ آیا اس کو ہم فورسی کر سکتے ہیں۔ خب یہاں پہ کس چیز میں اختلاف ہے؟ لائٹ کی حقیقت کے انالیسس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح یہ جو قانون علیت جو ایک بدیہی قاعدہ و قانون ہے، اصل قانون علیت میں کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس قانون علیت کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے تجزیہ و تحلیل کر سکتے ہیں، اینالائز کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ فرق و اس کے اندر اختلاف رونما ہوا ہے۔ خب یہ ایک مطلب، اچھا اسی کے ذیل میں ایک اور مطلب بھی میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ فزکس کے اندر بھی قانون علیت کو قبول کیا جاتا ہے، فلسفے میں بھی قانون علیت کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن فزکس کے اندر جو قانون علیت کو قبول کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، اور فلسفے میں قانون علیت سے جو مراد ہوتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگرچہ فیلسوف جب اوپر سے قانون علیت کو تجزیہ و تحلیل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ مطلب، وہ تحلیل کہ جو ایک فزیک دان، ایک سائنٹسٹ پیش کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو بھی تفسیر کر سکتا ہے، اس کو بھی بتا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے، لیکن آپ قانون علیت کو مکمل بیان نہیں کر رہے، آپ قانون علیت کی فقط ایک لیئر کو بیان کر رہے ہیں، اس کی ایک درجے، ایک سطح کو بیان کر رہے ہیں، مکمل قانون علیت کو آپ نے بیان نہیں کیا ہے۔ بس یہاں پہ
فی الجملہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ قانون علیت فزکس کے اندر فلسفے میں فرق ہے، لہٰذا ابھی جو ہم بحث کریں گے آگے جتنی وہ فلسفی جہت سے بحث کریں گے، اور انشاءاللہ انہی مراحل کے اندر یہ بھی آپ کی خدمت میں واضح اور روشن کریں گے کہ فزکس کے اندر جو علیت بیان کی جاتی ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے اور وہ کس طرح کی قانون علیت ہے۔ خوب، اب یہ پہلا مطلب یہیں پہ ختم ہو۔ دوسرا مطلب جو اسی قانون علیت کے ذیل میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہی جو قانون علیت ہے اس کے بنیادی ترین ارکان دیکھتے ہیں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی دیکھیں، بعض چیزوں میں انکار ہے لیکن قانون علیت کے بعض ایسے ارکان ہیں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اساساً کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ خب اس کے ایسے بنیادی ارکان کے پاس یہ جو ابھی بنیادی ارکان آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، یہ سارے کے سارے آگے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی مکاتب فلسفی ہیں، ان سب کے اندر مشترک ہیں، ان سب میں یہ ارکان پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو رکن ہے علیت و معلولیت کے لیے وہ یہ کہ حد اقل دو وجود ہونے چاہیے۔ یعنی علت اور معلول کہاں پہ جاری ہوتا ہے؟ جہاں پر کم از کم دو وجودات ہوں، دو واقعیات ہوں، دو ریالٹیز ہوں۔ اگر دو واقعیت نہ ہو، فقط ایک ہی وجود ہو، ایک ہی چیز ہو، اس میں اصلا علیت اور معلولیت جاری نہیں ہو سکتی۔ چونکہ علت اور معلول کے مابین یعنی دو وجود ہیں جن کے مابین علت اور معلول کا تعلق ہوگا، وگرنہ اگر دو وجود ہی نہیں ہے تو ان میں علت اور معلول بھی جاری نہیں ہو سکتا۔ پس کم از کم دو وجود ہوں۔ اچھا، یہ دو وجود کس طرح کے ہوں اس کو فی الحال آپ آزاد چھوڑ دیں۔ ممکن ہے دو وجود، جیسا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حکمائے مشاء وحدت اور کثرت کی بحث میں کیا کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے وجودات جدا جدا ہیں، ٹکڑیوں کی شکل میں ہیں، بالکل الگ، تعلق نہیں رکھتے ایک دوسرے۔ تعلق سے مراد کیا؟ ان میں کوئی آپس میں اتصال موجود نہیں ہے۔ یا جو وحدت تشکیکی سنخی جو اس میں بیان کیا الگ الگ، یا وحدت شخصی تشکیکی یعنی ایک ہی وجود کے مختلف مراتب ہے، شدت و ضعف، لیکن ایک وجود کے مراتب ہے، صحیح ہے نا؟ خب دو بالآخر یہ جو مراتب ہیں، یہ مراتب کے مابین ایک غیریت بھی پائی جاتی ہے، ایک ان میں ڈفرینس بھی پایا جاتا ہے، ایک مرتبہ شدید ہے، دوسرا مرتبہ ضعیف ہے۔ بس یہ جو عرض کیا ہے کہ یہ دو وجود ہونے چاہیے، اس سے ابھی ہمیں سروکار نہیں کہ دو وجود ہم کس طریقے سے تصویر کریں، کس طریقے سے اس کو قرار دیں۔ ممکن ہے وہ دو وجود جس طرح حکمائے مشاء کہتے ہیں بالکل الگ الگ جزیرہ جزیرہ ہوں، یا جس طرح سے صدرہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی وجود کے مراتب ہیں۔ یہ جو پس یہاں پہ دو وجود کس طرح سے ہو جائیں گے؟ مراتب۔ یعنی اگر ایک وجود ہو جس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، یہاں پر بھی قانون علیت جاری نہیں ہو سکتا۔ صدرہ کے نزدیک ایک وجود کے جو دو مراتب ہیں، ان مراتب میں کیا ہوگا؟ علت و معلول جاری ہوگا۔ بس یہاں پر جو ہے وہ دو وجودات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے جو قانون علیت کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ ان میں سے ایک وجود اپنی ہستی، اپنی ایگزسٹنس، اپنی ریالٹی کے اندر دوسرے وجود کا محتاج ہو۔ اگر یہ دو وجود ہیں اس طرح سے کہ ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہے، دوسرا پہلے کا محتاج نہیں ہے، اساساً یہاں پر بھی قاعدہ و قانون علیت جاری نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہم ایک فلسفی قاعدہ یہ کہ اگر ہستی کے اندر دو واجب الوجود ہوں، یعنی دو ایسے وجود ہیں جن کے لیے ان کی ریالٹی، جن کے لیے ان کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، یہ دو ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہیں، اگر کی بات کریں کہ اگر ہستی میں دو واجب الوجود ہوں، ان کے مابین قاعدہ و قانون علیت جاری نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ ایک واجب الوجود کہتا ہے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوں، دوسرا کہتا ہے میں خود واجب الوجود ہوں، میں پہلے کا محتاج نہیں ہوں۔
بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کم از کم جو قاعدہ و قانون علیت ہے اس کے یہ جو ہے وہ ارکان ہیں، کم از کم دو وجود ہونے چاہیے، دو سے زیادہ ہوں تو نور علی نور ہے، لیکن کم از کم دو وجود ہوں، ان دو وجودات کے مابین آپس میں ارتباط و تعلق کس طرح کا ہو، اس طرح سے ہو کہ ایک وجود دوسرے کا محتاج ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا آپ کہہ اس کی نسبت فقیر ہے، اور دوسرا وجود اس کی نسبت کیا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ بس یہاں پہ آ کے ہم نے کم از کم جو قاعدہ و قانون علیت کے ارکان ہیں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آتے ہیں انہی ارکان کو آ کر مزید تفصیل کے ساتھ اس کو کھولتے، اس کا تجزیہ اور تحلیل کرتے، انہی ارکان کو آ کر مزید وضاحت کرتے ہیں، اور یہیں پہ اختلاف رونما ہوتا ہے۔ یعنی متکلمین اسلامی وہ ایک بات کرتے ہیں، حکمائے مشہ ایک اور نظریہ اختیار کرتے ہیں، حکمائے صدرائی ملا صدرہ ایک اور نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کا اختلاف کس چیز کے اندر ہے؟ یہی جو قانون علیت کے ارکان بیان کیے ہیں، ان ارکان کو تحلیل کرنے کے اندر، ان ارکان کو انالائز کرنے کے اندر وہ اختلاف رونما ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو پس یہاں پہ ہم تیسرا جو ذیلی موضوع ہے اس کے اندر جو داخل ہو رہے وہ ہے تحلیل قانون علیت، یعنی قانون علیت کو آ کر ہم انالائز کریں، اس کو آ کر ہم تحلیل کریں، کھولیں اور دیکھیں کہ قانون علیت دقیقاً کیا کہتا ہے۔ یہاں پر اختلاف رونما ہوتا ہے۔ متکلمین اسلامی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک شے کب علت کی محتاج ہوتی ہے، یعنی ہم علیت کو، اس کی ریالٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ بتائیں اساساً ایک چیز کب علت کی محتاج ہوتی ہے۔ خوب، اب متکلمین آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم غور کرتے ہیں، ہم آ کر مشاہدہ کرتے ہیں، ایک چیز پہلے موجود نہیں تھی، معدوم تھی، اساساً موجود نہیں تھی، پھر ایک ٹائم پیریڈ گزرتا ہے، اس کے بعد وہ موجود ہو جاتی ہے، یعنی پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی جو پروسیجر ابھی طے ہوا ہے کہ پہلے موجود نہیں تھی، اس کے بعد وہ چیز موجود ہوتی ہے، یہاں سے ہمیں ایک چیز کا معلوم ہوتا ہے، ہاں یہاں پہ ہمیں اس کی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کا جو موجود ہے، جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا، ایگزسٹنس، وجود اس کے لیے ذاتی نہیں ہے، یعنی وجود و موجود ہونا اس کی اپنی پرسنل کریکٹرسٹک نہیں ہے، اس کے لیے ذاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر موجودیت اس کے لیے ذاتی ہوتا تو اس کو تو کبھی بھی معدوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی کہ یہ پہلے موجود نہیں تھا یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ نہ ہو۔ صلاحیت سے مراد واضح ہے یہاں پہ، یعنی یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ معدوم بھی ہو سکتا ہے۔ یہی معدوم ہونا کیا بتاتا ہے کہ وجود اس کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، اس کی ذاتی کریکٹرسٹک، آپ کے ذاتی اس کی پراپرٹی نہیں ہے۔ بس جب وجود اس کے لیے ذاتی خاصیت نہیں ہے، اب یہ موجود ہو گیا ہے، یہاں پر ہم سوال کرتے ہیں کہ کس نے اس کو موجود کیا؟ توجہ کریں کس طریقے سے، یعنی ایک چیز ہے پہلے موجود نہیں تھی، کچھ ٹائم، کچھ وقت گزرنے کے بعد موجود ہو جاتی ہے۔ یہی کہ اس کا پہلے موجود نہ ہونا میں ایک چیز بتا رہا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ وجود اس کی اپنی ذاتی خاصیت نہیں ہے۔ پھر جب دوبارہ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر ہم ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے کہ جو چیز جس کی ذاتی خاصیت یہ کہ موجود نہ ہو بعد میں موجود ہو گئی، یہ کیوں موجود ہوئی؟ کسی نے اس کو ایجاد کیا ہے، کسی کو اس کا کریٹر ہے، کوئی اس کی علت ہے، کوئی اس کا کاز ہے، صحیح ہے نا؟ لہٰذا پس علیت کیا ہوگی؟ اب یہیں سے اسی تمام پروسیجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے متکلمین
علیت کو کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ علیت ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک چیز جو پہلے موجود نہیں تھی بعد میں موجود ہو جاتی ہے، یہ چیز علت کی محتاج ہے، یہ چیز علت کی محتاج ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ خود بخود، اچھا یہیں پہ اگر ہم متکلمین سے کہیں کہ آپ نے ایک چیز کیا پیش کی کہ وہ چیز جو پہلے موجود نہیں تھی بعد میں موجود ہوئی، خود بخود اس نے اپنے آپ کو موجود کر لیا ہو، خود بخود اس نے اپنے آپ کو ایجاد کر لیا ہو، کیا حرج ہے؟ یہاں پر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی اپنی ذاتی کریکٹرسٹک، اس کی اپنی ذاتی خاصیت موجود نہ ہونا ہے، اس کو موجود ہونے کے لیے علت چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، اس کی اپنی ذاتی خاصیت کیا ہے؟ موجود نہ ہونا۔ اگر علت نہیں ہوگی تو وہ فوراً کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس کو موجود ہونے کے لیے علت کی و ایک کاز کی ضرورت ہے، صحیح ہے نا؟ لہٰذا اگر علت کے بغیر وہ چیز موجود ہو جائے، یہاں پر یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ اس کی اپنی ذاتی کریکٹرسٹک کیا ہو گئی ہے؟ تبدیل ہو گئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی وہ چیز جس کی ذاتی خاصیت یہ ہے کہ وہ موجود نہ ہو، علت کے بغیر خود بخود موجود ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذاتی خاصیت، ذاتی جو اس کی پراپرٹی ہے، خود بخود تبدیل کر لی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ بس یہیں سے اب آپ نے دیکھا متکلمین کی جو تحلیل تھی، بس اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ دہراتا ہوں تاکہ اس کو آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے، اور یہیں سے آپ کو آئندہ فرق معلوم ہوگا کہ جب فلاسفہ و حکماء اسلامی یہ کہتے ہیں کہ علیت کو تحلیل کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، تو ان میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ متکلمین یہ کہتے ہیں ایک چیز موجود نہیں تھی پھر بعد میں موجود ہو جاتی ہے، اس چیز کو وجود میں آنے کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ خب یہیں پہ ہم ایک سوال متکلمین سے کریں، ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، نہیں ابھی ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، آپ متکلمین اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی ایک چیز ہے، فرض کریں ٹائم، چونکہ انہوں نے ٹائم کو ذکر کیا، ایک چیز ہے جو ہر زمانے میں موجود ہے، آپ متکلمین یعنی تمام اوقات، تمام وقت کے ساتھ وہ چیز موجود ہے، ایسی چیز کو علت کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ علت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں علت کی ضرورت نہیں ہے؟ چونکہ آپ کے نزدیک علت کا محتاج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے نہ ہونا اور پھر موجود ہونا، یہ علت کی طرف محتاج ہونے کی وجہ ہے۔ یعنی کیوں یہ چیز علت کی محتاج ہے؟ پہلے موجود نہیں ہے، پھر موجود ہو جاتی ہے، یہ علت کی محتاج ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز ایسی ہے جو پہلے کبھی بھی عدم نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، علت کی محتاج نہیں ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اسی وجہ سے متکلمین یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال، یعنی یہاں پہ اب یہ دو اصطلاحات آپ کے لیے واضح ہو جانی چاہیے، ایک ہے قدیم زمانی اور ایک ہے حادث زمانی۔ قدیم و حادث، حادث ہے ہا کے ساتھ، ہے الف دال سے، حادث حدوث سے، جس کو ہم حادثہ بھی کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں سڑک پہ حادثہ ہو گیا، حادثے کا کیا مطلب؟ یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں رونما ہوا، اچانک رونما ہو گیا۔ حادث زمانی، حادث وہی حادثے سے۔ قدیم زمانی کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا موجود جو تمام زمانے کے اندر ہے، کوئی بھی زمانے کا پورشن، کوئی بھی زمانے کا حصہ اس سے خالی نہیں ہو سکتا یا نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدیم زمانی۔ حادث زمانی کیا کہتے ہیں؟ جو زمانے کے ایک حصے میں نہیں ہے پھر ایک حصے میں موجود ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حادث زمانی، یعنی زمانے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا، زمانے کے اندر حادث ہوا، رونما ہوا۔ خوب، بس آپ یعنی اب آئیں دوبارہ، متکلمین کے نزدیک علت کا و کاز کا جو محتاج ہونے کی اصلی وجہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدوث زمانی، چونکہ وہ چیز حادث زمانی ہے، اس وجہ سے وہ علت کی محتاج ہے۔
صحیح ہے. اسی بات کا ایک اور جو پہلو نکلتا ہے بعین ہی اسی بات کا، اور وہ یہ کہ ان کے نزدیک خداوند متعال کیا ہے؟ قدیم زمانی ہے، حادث زمانی نہیں. حادث تو واضح ہوا ہے نا، حادث زمانی کیا مطلب ہے، قدیم زمانی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ چیز جو تمام زمانے کے اندر ہے اور اساساً کسی زمانے کے اندر کسی ٹائم پیریڈ میں عدم نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا؟ قدیم زمانی. یہ ایک ان کے نظریے کا جو ہے وہ. اور خدا کے علاوہ، اچھا ایک اور چیز اسی سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور چیز قدیم زمانی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جیسے ہی وہ قدیم زمانی ہو جائے گی اس کو اساساً علت کی، کاز کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ کاز کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ پہلے نہ ہونا پھر بعد میں وجود میں آئے، اس چیز کو کاز کی ضرورت ہے. وہ چیز جو ہمیشہ سے اس کو اساساً علت کی ضرورت نہیں ہوتی. ان پوائنٹس کو، یہ جو اس نظریے کے نتائج ہے، اس کے جو آپ کے لوازمات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک اور جو اس کا لازمہ ہے اسی نظریے کا، اور وہ یہ کہ دیکھیں آپ جو توجہ کریں آپ پہ، آپ جو متکلمین کہتے ہیں کہ یہ چیز علت کی محتاج کیوں ہے؟ چونکہ پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہوتی ہے، لہٰذا نہ ہونے سے ہونے کے لیے، یعنی نہ عدم سے وجود میں آنے کے لیے اس کو علت چاہیے. خوب اب ایک اور سوال پوچھتے ہیں آپ سے، اب تو یہ موجود ہو گئی ہے، وجود میں آ گئی ہے، ابھی بھی اس کو علت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اب اس کو علت نہیں چاہیے. کیوں؟ چونکہ تو موجود ہو گئی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی متکلمین اسلامی وہ یہ کہتے ہیں کہ حدوث زمانی کی وجہ سے ایک چیز علت کی محتاج ہے. اس کو کاز کی ضرورت کیوں ہے؟ چونکہ پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہو گئی. اس نہ ہونے سے ہونے کے لیے، نان ایگزسٹنس سے نکل کر ایگزسٹنس میں آنے کے لیے، نان ریالٹی سے نکل کے ریالٹی میں آنے کے لیے علت کی ضرورت ہے. خوب ایک سوال، اب تو یہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ موجود ہو گئی ہے، اب تو ایگزسٹ کر رہی ہے. ابھی بھی اپنی ایگزسٹنس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آیا ابھی بھی اس کو علت کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں اب تو علت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ توجہ کریں، علت کی ضرورت کب تھی؟ عدم سے وجود میں آنے کے لیے علت کی ضرورت تھی، یعنی پہلے نہیں تھی، اس نہ ہونے سے نکل کر کوئی چیز ہوتی جو اس کو عدم سے نکال کر کیا کرے؟ وجود میں لائے، اس لیے علت چاہیے تھی. اب تو یہ کیا ہو گئی ہے؟ موجود ہو گئی ہے، یعنی وجود میں آنے کے بعد تو موجود ہے، لہٰذا اس کو اپنی کنٹینیویشن، اس کو اپنے سروائیول، اس کو اپنی بقا کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پر؟ ابھی رہنے دیں، یہ غلط اور صحیح کو رہنے دیں انشاءاللہ. بالکل بالکل. سوال یہ دیکھیں، یہ جو میں مسئلہ نہیں ہے، یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں ہمیں ابھی اس سے سروکار نہیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، ہمیں اس سے سروکار فی الحال یہ کہ دیکھیں متکلمین کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک بات یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی ایک نظریہ ہو نا، اس نظریے کے جتنے لوازمات ہوتے ہیں، جتنے اس سے نتائج نکل رہے ہیں نا، ان نتائج کو آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اصل کر نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے اس نظریے کے لاجیکل نتائج ہیں. آپ کو، یعنی آپ مثال کے طور پہ جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے نا، اس کے کئی حلقے ہوتے ہیں، آپ جدھر پہلا حلقہ لے کے جائیں گے باقی حلقے کیا ہوں گے؟ خود بخود اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے حلقے کو ادھر لے کے جائیں، دوسرے حلقے کو جو دوسری اس کی کڑی ہے اس کو ادھر لے کے جائیں، ایک ہی ڈائریکشن میں جائیں گے. یہ جو علمی ابحاث ہوتی ہیں، بالخصوص عقلی ابحاث و منطقی ابحاث، اس میں ہمارا ایک وہ ہوتا ہے، چونکہ آپ منطق پڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ نحنو ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں، جدھر دلیل جاتی ہے ہم ادھر جاتے ہیں. ابھی جو متکلمین کا نظریہ جدھر بھی جا رہے ہیں ہم فی الحال ادھر جا رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ متکلمین، پس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ متکلمین کی جو رائے ہے ان کے نظریے کے مطابق ایک چیز کب علت کی محتاج ہے؟ عدم سے وجود میں آنے کے لمحے، اس
ٹائم پیریڈ، اس مومنٹ علت کی محتاج ہے، یعنی اپنی ایگزسٹنس میں علت کی محتاج ہے۔ خب جب وہ ایگزسٹ کر چکی، جب وہ موجود ہو گئی ہے، اپنی بقا کے لیے اور اپنے سروائیول کے لیے علت کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی متکلمین کہتے ہیں کہ خوب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے نظریہ پیش کیا تو بہت واضح ہے۔ آپ عمارت بناتے ہیں، ایک نجار ہے، ایک عمارت بنانے والا ہے، بنا جو ٹھیکیدار ہے، عمارت بناتا ہے۔ خوب اب اس نے عمارت جب بنا رہا تھا تب یہ عمارت اس کی محتاج ہے، تب اس کی محتاج ہے، چونکہ پہلے عمارت موجود نہیں تھی۔ اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے جو آئے، آ کر اس عمارت کو کھڑا کرے۔ اب عمارت جب بن گئی، یہ انسان جس نے عمارت بنائی تھی مر بھی جائے، وہ عمارت کیا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آج بھی کئی سو سال پرانے اہرام مصر اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ تمام کے تمام افراد جنہوں نے اس کو بنایا، جنہوں نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا، سب کے سب مر چکے ہیں۔ بس یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اتنی واضح بات ہے کہ علت ختم ہو گئی ہے، معلول اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں روزمرہ کی زندگی کی آپ کو مثال دیتے ہیں، والدین اور فرزند۔ بچہ جب پیدا ہونے کے لیے والدین کا محتاج ہے، یعنی جب پیدا ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں عدم سے وجود میں آنا چاہتا ہے، والدین کا محتاج ہے۔ لیکن اب بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ پیدا ہو کر بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بچہ ابھی تک موجود ہے۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اسی طرح اور جو مثال دی ہے گھڑی کی، اور گھڑی بنانے والا، گھڑی بنانے والے نے گھڑی بنائی، چابی گھمائی، گھڑی خود بخود چل رہی ہے، بنانے والے کی محتاج نہیں۔ خوب یہاں پر اب آ کر حکماء اسلامی جو ان کے اوپر پہلا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے مثالیں پیش کی ہیں، یہ مثالیں اپنی جگہ پہ درست، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کیوں جو لالٹین اور اس کا نور، اس کی مثال نہیں دیتے؟ جب تک لالٹین جل رہا ہے اس سے نور پھیل رہا ہے، نکل رہا ہے، جیسے ہی لالٹین بند کریں گے نور کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس علت اور معلول کی ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، یا مثال کے طور پہ گرمی، آگ اور حرارت۔ جب تک آگ جل رہی ہے اس سے حرارت بھی حاصل ہو رہی ہے، جیسے ہی آگ ختم ہوگی تو ایسا تو نہیں کہ حرارت ابھی تک باقی رہے، نہیں، حرارت بھی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ خب بس کہتے ہیں کہ آپ اگر فقط اور فقط انہی مثالوں کے اندر پھنس جائیں گے تو آپ کبھی بھی علیت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں پہ آتے ہیں دوسری، پس اس نظریے کی جو خامیاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دوسری تحلیل آتی ہے، اور وہ تحلیل کس کی ہے؟ حکماء مشاء کی۔ حکمت مشاء اصل قاعدہ علیت و اس سے پہلے والی تحلیل تھی وہ متکلمین کی تھی، نہیں، جو مثالوں کی جو یہ بھی متکلمین کی مثال ہے، یعنی متکلمین کی مثال ہے کہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کا دوسری مثال لالٹین والی، وہ ان کے اوپر اعتراض ہے، وہ ان کے اوپر اشکال ہے کہ آپ نے کیوں علت اور معلول کو فقط اور فقط انہی مثالوں پہ منحصر کر دیا، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس کیا ہے، مثالیں موجود ہیں علت میں۔ اس میں سب سے پہلے کس کی بات ہے؟ متکلمین کی بات جو بیان کی۔ اب دوسری جو تحلیل آ رہی ہے وہ کس کی ہے؟ حکماء مشاء، حکمت مشاء کی۔ حکماء مشاء کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آتے ہیں، آ کر خود جو چیزیں ہیں، توجہ کریں اس کو سمجھنے کے لیے، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ کون سی چیز علت کی محتاج ہے یا نہیں ہے، ہم آ کر خود ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم آ کر خود ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو تحلیل کرتے ہیں، یہاں سے آپ کو اس چیز سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ ماہیت۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بھی اسٹڈی کروں، آپ کیا ہے؟ انسان ہے، آپ کی ماہیت کیا ہے؟ انسان کی ماہیت ہے۔ حکماء مشاء کہتے ہیں کہ دیکھیں اساساً یہ ماہیت جو ابھی موجود ہے، ابھی مثلا انسان کی ماہیت موجود ہے، درخت کی ماہیت موجود ہے، یہ جو ماہیت موجود ہے، آئیں آ کر اسی ماہیت کے اندر غور کریں، آیا اس ماہیت کے اندر وجود شامل ہے؟ نہیں شامل، چونکہ پہلے بیان کیا تھا
ماہیت کے اندر کبھی بھی وجود داخل نہیں ہے، ماہیت کی ذات میں انسان، وگرنہ تو آپ کیا کہیں گے، فقط وہ انسان ہوتا ہے جو موجود ہے، جو اصل موجود نہیں ہے وہ اصل انسان بھی نہیں ہے۔ ماہیت کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں وجود اور عدم ان دونوں سے آزاد ہوں، یعنی ممکن ہے میں ماہیت موجود ہوں، ممکن ہے میں ماہیت موجود نہ ہوں، یعنی میں وجود اور عدم دونوں کی قید سے آزاد ہوں۔ اگر کوئی علت کوز آئے گی مجھے وجود عطا کرے گی، میں موجود ہو جاؤں گی، اگر علت نہیں ہوگی میں موجود نہیں ہوں گی۔ صحیح ہے؟ بس یہاں پہ اب دیکھیں، اب یہیں پہ آپ دیکھیں، اسی سے ایک جو ہمیں ماہیت کی خاصیت معلوم ہوتی ہے جو تمام ماہیت میں ہے، اس کا نام ہے امکان۔ اصطلاح ہے امکان ماہوی، امکان یا ممکن۔ امکان کا کیا مطلب ہے؟ امکان کا یہی مطلب ہے جو ابھی پیش کیا، ممکن ہے یہ ماہیت، یعنی اس ماہیت کو آپ خود سٹڈی کریں، اٹ سیلف، یعنی کسی اور چیز کو اس کے ساتھ شامل کیے بغیر خود اس ماہیت کو آپ دیکھیں۔ یہ ماہیت کہتی ہے کوائٹ پاسبل، ممکن ہے میں موجود ہوں، ممکن ہے میں موجود نہ ہوں، کیوں؟ چونکہ میری ذات میں ہونا، میری ذات میں وجود، ایگزسٹنس شامل نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ بس یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذوات، جو اشیاء کی ماہیات ہیں، وہ وجود اور عدم ان دونوں کی نسبت مساوی ہیں۔ کس جہت سے مساوی ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے موجود ہوں اگر علت ہے، اگر علت نہیں ہے موجود نہیں ہوگی۔ پس وجود اور خود دیکھیں، ابھی آپ نے ماہیت کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل نہیں کرنا، خود انسان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خالق ہے، اگر کوئی بنانے والا ہے مجھے موجود کر دے گا، اگر نہیں ہوگا میں موجود نہیں ہوں گی، وگرنہ میری اپنا جو اقتضا ہے، میری اپنی جو پراپرٹی ہے وہ نہ وجود میں آنا ہے نہ ہی عدم میں آنا ہے، میں اس سے آزاد ہوں، وجود اور عدم دونوں سے آزاد ہوں۔ اب حکمائے مشرق کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم ان چیزوں کو سٹڈی کر رہے ہیں، انسان، ان سب کی ماہیات کو جب ہم سٹڈی کر رہے ہیں، یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ جو ماہیت جس کی کریکٹرسٹک پراپرٹی ہے امکان، یعنی ہو بھی سکتی ہے ہو نہیں بھی سکتی، اس کی ذات میں وجود شامل نہیں ہے، اب یہ ماہیت ابھی موجود ہے، یہ ماہیت کیا ہے؟ ابھی موجود ہے، یعنی ایک ایسی ماہیت جس کی ذات میں یہ شامل ہے کہ ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ نہ امکان کی ماہیت نہیں، خود ماہیت کی خاصیت کیا ہے؟ امکان، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ موجود ہو سکتا ہے موجود نہ ہو۔ دیکھیں جیسے آپ خود اس کو اپنی روزمرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں، نہیں ممکن ہے میں جاؤں، ممکن ہے نہ جاؤں، یعنی دونوں راستے کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ماہیت کے لیے اب اس کو آئیں فلسفی اس میں، یعنی ماہیت کی ذات کیا بتاتی ہے؟ ماہیت کی ذات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ خود مجھے فقط اور فقط مجھے ماہیت انسان کو مد نظر رکھیں یا کسی اور چیز کی ماہیت کو مد نظر رکھیں اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل نہ کریں، علت کو شامل نہ کریں، کسی اور چیز کو شامل نہ کریں، ممکن ہے میں ہوں، ممکن ہے میں نہ ہوں، کیوں؟ چونکہ میری جو وہ ہے کوالٹی ہے، میری جو خاصیت ہے کہ میں وجود اور عدم دونوں سے آزاد ہوں، میں وجود اور عدم دونوں سے خالی ہوں، میرے اندر نہ وجود ہے نہ ہی عدم ہے۔ اب یہ ماہیت موجود ہو گئی ہے، اب یہ ماہیت کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تین احتمال موجود ہیں، تین پاسبلٹیز ہیں، جن میں سے دو پاسبلٹیز عقلی طور پر غلط ہیں اور تیسری پاسبلٹی عقلی طور پر ثابت ہو جاتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ کیا تین احتمال کیا ہیں؟ ایک احتمال یہ ہے کہ دیکھیں کوئی علت نہیں ہے، خود یہی ماہیت جس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم، اس نے خود اپنے آپ کو موجود کر لیا، خود اپنے آپ کو بنا لیا، ایک پاسبلٹی، ایک امکان
ایک فرضیہ یہ ہے۔ دوسرا احتمال کیا ہے، دوسرا فرضیہ کیا ہے؟ دوسرا فرضیہ یہ ہے کہ باہر سے بھی کوئی علت نہیں ہے، خود اس ماہیت کی ذات نے بھی اپنے آپ کو موجود نہیں کیا، بلکہ جسے ہم کہتے ہیں اتفاق، کوئی یعنی خود بخود سے مراد نہ اس ماہیت کی ذات، یعنی بغیر بیرونی کسی علت کے، بغیر کسی درونی علت کے یہ خود بخود موجود ہو گئی ہے۔ صحیح ہے نا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتفاق۔ فلسفے کی اصطلاح میں اس کو اتفاق کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اتفاق استعمال کرتے ہیں وہ اس معنی میں نہیں ہوتا، وگرنہ دیکھیں ہماری فرض کرے اتفاقاً میری آپ سے ملاقات ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں میں نے آپ سے ملنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا، میں اپنے راستے پہ جا رہا تھا، میں اپنی حرکت، میں اپنا جو راستہ جا رہا ہوں میں اس کی علت ہوں، وہ اپنے راستے پہ جا رہا تھا اور ہمارے راستے آپس میں کیا ہو گئے؟ مل گئے۔ اس اتفاق کا کیا مطلب ہے؟ اس اتفاق کا مطلب ہے کہ اس چیز کے جو اسباب ہیں، اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ مجھے معلوم نہیں تھے، نہ یہ کہ اس کی کوئی علت نہیں تھی اس کی، وگرنہ دیکھیں آپ اگر اسی راستے پہ جائیں گے تو جتنے بھی لوگ اس راستے پہ آئیں گے آپ کو حتماً ملیں گے، یہ بات تو واضح ہے چونکہ آپ اس راستے پہ سفر طے کر رہے ہیں۔ بس یہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کہتے ہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا، اتفاقاً ایسا ہو گیا، یہ فلسفی اتفاق نہیں ہوتا۔ فلسفی اتفاق ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا محال ہے۔ تیسرے جو اس ماہیت جس کی ذات ہونے، وجود اور عدم دونوں سے آزاد ہے، دونوں سے خالی ہے، تیسرا کیا ہے؟ بیرونی کوئی عامل ہے، بیرونی کوئی فیکٹر ہے جس کو ہم علت کہتے ہیں، اس نے آ کر اس ماہیت کو ایجاد کیا، اس نے آ کر اس ماہیت کو موجود کیا۔ پہلا جو فرض ہے، پہلا جو احتمال ہے، اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ خود ماہیت کی ذات نے اپنے آپ کو وجود دیا ہو۔ اس کے اندر پرابلم یہ کہ دیکھیں آپ نے پہلے کیا ڈیفائن کیا تھا کہ ماہیت کی ذات وجود اور عدم دونوں سے خالی ہے، دونوں سے آزاد ہے۔ آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی ذات میں نہ وجود شامل ہے نہ ہی عدم شامل ہے۔ پھر اچانک سے یہ ماہیت کیسے اپنے آپ کو موجود کر لیتی ہے جبکہ اس کی ذات میں وجود موجود نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی یہاں پہ کیا چیز لازم آتی ہے؟ یہاں پر ایک طرح سے وہی پرنسپل آف کانٹرڈکشن، قانون تناقض، کہ وہ چیز جس کی ذات میں وجود شامل نہیں اچانک خود بخود کیا ہو جائے؟ موجود ہو جائے، یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ خب یہ پہلا جو فرض تھا، پہلا جو احتمال تھا وہ باطل یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ کس جہت سے؟ کہ ماہیت جس کی ذات وجود اور عدم دونوں کی نسبت مساوی ہے، دونوں کی نسبت آزاد ہے، یہ کیسے اچانک سے موجود ہو گئی؟ سمجھ آ رہی بات؟ بس یہاں پر اس ماہیت خود بخود اپنے آپ کو ایجاد نہیں کر سکتی، موجود نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو احتمال و فرضیہ ہے کہ یہ ماہیت نہ اس نے خود اپنے آپ کو ایجاد کیا ہو، نہ بیرونی کوئی عامل ہو، بلکہ کسی خود بخود، جسے ہم خود بخود کہتے ہیں اتفاق کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ جو سب سے پہلا جو ٹاپک تھا، اور وہ کیا تھا؟ اصل علیت ضروری ہے، قابل انکار نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا احتمال ہے یہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اصل علیت۔ دیکھیں جو پہلا والا احتمال تھا اس کے اندر کیا تھا کہ ماہیت خود اپنی علت ہو، اس نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو، اس میں قانون علیت کا انکار نہیں ہوتا۔ اگرچہ اگر آپ دقت کریں تو قانون علیت کے ارکان میں کیا تھا؟ 2 وجود ہونے چاہیے تھے، ہاں اس سے ٹکراتا ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی در حقیقت کوئی چیز کا اپنی علت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اساساً اس کی علت نہیں ہے، ہاں یعنی اس چیز کی علت نہیں ہے، صحیح نہیں؟ یہی جو انہوں نے بیان کیا وہ لازم آتا ہے، کیونکہ وہ اصطلاح جو ابھی ہمارے دوست نے بیان کی انتہائی پیچیدہ اصطلاح ہے، میں اس کو نہیں، یعنی اساساً یہ کہ دیکھیں کسی چیز کی اپنی علت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اساساً اس کی کوئی علت نہیں ہے۔ خوب، بس
لیکن دوسرا جو فرضیہ ہے اس کے اندر کیا پرابلم ہے؟ اس کے اندر پرابلم ہے کہ اساساً جو قانون علیت تھا، جو ایک بدیہی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، اس کا انکار ہوتا ہے. لہٰذا اتفاق فلسفی محال ہے، فلسفی نگاہ سے اتفاق محال. جب یہ دو فرضیے غلط ثابت ہوئے، تیسرا فرضیہ آٹومیٹکلی ثابت ہو جاتا ہے. یہ ماہیت کیوں موجود ہوئی ہے؟ چونکہ اس ماہیت کو کس نے؟ کسی علت نے ایجاد کیا ہے. اس ماہیت کو کسی علت نے ایجاد کیا. اب آتے ہیں، اب دیکھیں حکمائے مشاء کہاں سے انٹرنس انہوں نے کی ریالٹی کو، اس کی ریالٹی کو، علیت کی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے کہاں سے انٹر ہوئے؟ ماہیت سے. پھر آئے کہتے ہیں اس ماہیت کی ایک کریکٹرسٹک ہے، اس کی ایک پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کا کیا نام ہے؟ امکان. یہ ماہیت امکان ماہوی رکھتی ہے، یعنی وجود اور عدم ان دونوں کی نسبت مساوی ہے. ممکن ہے موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو. یہ بات آپ نے کر لی. پھر تیسرا سٹیپ کیا تھا؟ ہم نے دیکھا یہ موجود ہے. یہاں پہ سوال اٹھایا یہ کیوں موجود ہے؟ یہاں پہ ہمیں جواب ملا کہ ایک علت کے ذریعے سے موجود ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ آپ حکمائے مشاء سے پوچھیں کہ یہ جو معلول ہے یہ علت کا محتاج کیوں ہے، اس کو علت کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ ان کا جواب کیا ہوگا؟ چونکہ اس شے کی ماہیت کی ذات میں وجود شامل نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یعنی یہ شے کیوں علت کی محتاج ہے؟ اس کو ایگزسٹنس میں آنے کے لیے کیوں علت چاہیے؟ چونکہ اس کی اپنی ذات میں وجود شامل نہیں ہے. اب یہیں پہ آپ آ جائیں، بہت باریک فرق. اگر ایک شے جس کی اپنی ذات میں ایگزسٹنس شامل ہمیشہ سے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. اگر ایک چیز، اب دیکھیں تھوڑا اپنے اذہان کو بیدار کریں نا، اگر ایک چیز جس کی ذات میں وجود شامل نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، آیا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں دیکھیں یہیں پہ توجہ کریں، توجہ کریں. ہمیشہ سے اس کی ذات میں وجود نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی چیز، اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے محتاج ہے. دیکھیں ابھی تک ہم یہاں پہ ہیں نا، اب یہیں پہ آپ کو وہ جو پہلا کیا، نہیں ایک منٹ دیکھیں، جو متکلمین کیا کہتے ہیں، یہ آپ سمجھے ٹائم سپین ہے، ٹھیک ہے نا، ٹائم لائن اس کو فرض کریں آپ کے سامنے. متکلمین کہتے ہیں ایک چیز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اس پوائنٹ پہ کیا ہوئی ہے؟ موجود ہوئی ہے، اس سے آگے موجود ہے. ٹھیک ہے. بس جو علت کی محتاج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حدوث زمانی، پہلے نہ ہونا اور پھر ہونا وجود میں. فلاسفہ مشاء، حکمائے مشاء کہتے ہیں کہ دیکھیں اس چیز کی جو احتیاج بعلت، یعنی علت کا محتاج ہونے کی وجہ ہے، وہ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی ہے، بلکہ وہ یہ وجہ ہے کہ جب ہم اس کی ذات کو سٹڈی کرتے ہیں، اس کی ذات کو جب سٹڈی کرتے ہیں، اس کی ذات کے اندر وجود شامل نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ وجود شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آئیں، ایک ایسی چیز جس کی ذات میں وجود شامل نہیں ہے یا اس ادھر موجود ہے، اس کا میں کیا مطلب ہے؟ یہاں پر علت کی محتاج ہے، علت کی ضرورت ہے. اس سے تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیں، یہاں پر بھی موجود ہے، یہاں پر بھی علت کی محتاج ہے، اور پیچھے آ جائیں. بس اگر ایسی چیز ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے کیا ہوگی؟ علت کی محتاج ہوگی. کیوں؟ یہاں پر علت کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی ہے، بلکہ اس وجہ سے علت کی ضرورت ہے کہ اساساً اس چیز کی ذات میں وجود شامل نہیں، اس کی ذات میں وجود دخیل نہیں ہے. توجہ کریں یہاں پر. یعنی جب ہم اس چیز کو سٹڈی کر رہے ہیں، یعنی اب آپ آ جائیں، بس یہاں پر اس نظریے کے مطابق جو حکمائے مشاء کی جو ابھی آپ کو وضاحت پیش کی،
ایک آٹومیٹک جو رزلٹ نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے، یعنی کوائٹ پاسبل کہ ایک چیز قدیم زمانی ہو اور محتاج ہو اور معلول ہو، یعنی زمانے سے خارج ہے، ہر زمانے کے ہر جز کے ساتھ، اس کے ہر حصے کے ساتھ موجود ہے، لیکن کیا ہے، ہمیشہ سے محتاج ہے، وہ ہمیشہ محتاج رہے گی۔ سمجھ آ رہی کیا فرق ہے؟ یعنی متکلمین کے نظریے میں اور جو حکمائے مشاء ہیں ان کا جو تحلیل ہے علت و معلول کی، اس میں کہاں کہاں فرق آ رہا ہے؟ اس میں فرق یہاں پہ آ رہا ہے کہ متکلمین کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے پہلے نہیں تھی، اس فرض کا یہ ٹائم لائن ہے، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم لائن کے ایک حصے تک یہ چیز نہیں تھی، اس پوائنٹ پر اس کو وجود میں آنے کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ خوب اس کے بعد اس پوائنٹ پر جب یہ موجود ہو گئی، کیا چاہیے اس کو؟ علت چاہیے۔ اس کے بعد اب ایگزسٹ ہو چکی ہے، اب تو موجود ہوگی، علت نے آ کے اس کو اس پوائنٹ پہ کیا کیا؟ ایجاد کر دیا، موجود کر دیا۔ اب جب یہ موجود ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمائے مشاء کہتے ہیں دیکھیں آپ اس کو چھوڑیں، ابھی یہی چیز جو ابھی موجود ہے، ہم آ کر اسی جو موجود چیز ہے اس کی ماہیت کو سٹڈی کرتے ہیں، اس کی ماہیت کی شناخت کرتے ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہی چیز، فرض کریں میرے ہاتھ میں ایک پتھر ہو، ٹھیک ہے نا، یہی جو پتھر کی ماہیت ہے اس کو میں سٹڈی کر رہا ہوں، یہ پتھر کیا کہتا ہے، یعنی اس کی ماہیت کیا کہتی ہے؟ اس کی ماہیت یہ کہتی ہے کہ دیکھیں میری ذات میں و میری ماہیت کے اندر ایگزسٹنس شامل نہیں ہے، میں موجود ہو بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اب یہی، لیکن ابھی جو میں موجود ہوں مجھے کسی علت نے ایجاد کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں دونوں میں بہت باریک فرق ہے، وہ باریک فرق ہے اگرچہ یہ جو میں آپ کے سامنے مادی مثالیں پیش کر رہا ہوں حتماً کسی زمانے میں وجود میں آئی ہیں، چونکہ عالم مادہ حرکت کا نام ہے، مادی مثالیں آپ کو پیش کر رہا ہوں، صحیح ہے نا، حتماً یہ کسی پوائنٹ پر وجود میں آئی، پہلے نہیں تھی بعد میں ایگزسٹ ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم علت کا محتاج ہونے کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اپنی ماہیت و ذات ہے وہ وجود سے خالی ہونا ہے، نہ یہ کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، پس ایک پوائنٹ پر اس کو علت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کیا ہو رہا ہے، تحلیل کرنے کا انداز تبدیل ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی فرق سمجھ میں آ رہا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے، صحیح ہے۔ بس یہاں پر حکمائے مشاء کیا کہتے ہیں کہ جو معلول ہے وہ علت کا محتاج کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ وہ ماہیت رکھتا ہے، اور ماہیت امکان ماہوی رکھتی ہے۔ امکان ماہوی بیان کیا بھی کہ ہو سکتا ہے اس کی ذات کے لحاظ سے، فقط ذات کے لحاظ سے ہو سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے موجود نہ ہو، اور علت نے آ کر اس کو موجود کیا۔ اب حکمائے مشاء دوسرا سوال پوچھتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیں علت نے آ کر، ابھی توجہ ادھر رکھیے گا، علت نے آ کر اس چیز کو موجود کر دیا ہے، صحیح ہے نا، علت نے ایک ایسی ماہیت کو کہ جو ماہیت ممکن ہے موجود ہو ممکن ہے موجود نہ، اس کو موجود کر دیا ہے، ماہیت ایجاد ہو گئی ہے۔ اب وہ جو، توجہ کریں، اب وہ جو ماہیت کی خاصیت ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے، کریکٹرسٹک ہے، امکان ماہوی، وہ آیا ابھی اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں ابھی بھی اگرچہ یہ پتھر جو موجود ہو گیا ہے ابھی موجود ہے، لیکن ابھی بھی اس کی جو ماہیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ابھی علت نے مجھے موجود کیا ہوا ہے تو میں موجود ہوں، وگرنہ اگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے میں ابھی کیا ہو جاؤں گی؟ ختم ہو جاؤں گی، چونکہ میں اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے آپ کے لحاظ سے میں موجودیت کی صلاحیت نہیں رکھتی ہوں۔ یہاں یہیں سے پس دوسرا نقطہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ چونکہ اس ماہیت کے ایجاد ہونے کے بعد بھی اس کے اندر امکان ماہوی اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور امکان ماہوی اس سے الگ نہیں ہوتا، پس یہ چیز اپنی بقا، اپنے سروائیول اور اپنے کنٹینیویشن میں بھی علت کی محتاج ہے۔
سمجھ آ رہی بات؟ یہ اپنی بقا میں بھی، کیوں لحظہ بلحظہ اس کو اگر وجود نہ ملے یہ ختم ہو جائے گی ماہیت کو، یعنی چونکہ امکان ماہو بھی رکھتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس علت سے اس کا ارتباط ختم ہو جائے، یہ وہیں پہ ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ بس یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس تحلیل دوم کی جو حکمائے مشاہ نے پیش کیا، اس کے نتائج میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ممکن ہے ایک معلول ہو، ایک ایفیکٹ ہے، ایک محتاج ہے جو ہر زمانے میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کیا مطلب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ سے محتاج ہے، ہمیشہ محتاج رہے گا۔ نہ یہ کہ ہمیشہ سے ہونے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ پس اس کو علت نہیں چاہیے، نہ، ہمیشہ سے ہے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ سے محتاج ہے، ہمیشہ سے فقیر ہے، ہمیشہ سے اپنا اس نے، یعنی وہ ہوتے ہیں نا بعض فقیر ہوتے ہیں، گدا ہوتے ہیں، یعنی جدی پشتی فقیر ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا بھی فقیر ہوتے ہیں، ان کے پردادا بھی کیا ہوتے ہیں؟ فقیر ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی کیا ہوتی ہے؟ فقیر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی یہی کہتی ماہیت، میں کیا ہوں، پہلے بھی تھی تو بھی فقیر تھی، مجھے کوئی موجود کرے گا تو وجود میں آؤں گی، کوئی موجود نہیں کرے گا میں عدم ہو جاؤں گی، اصلا نابود ہو جاؤں گی، نیستی ہو جاؤں گی۔ بس میرے ہمیشہ سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں علت سے بے نیاز ہو گئی ہوں، علت سے غنی ہو گئی ہوں، نا، بلکہ میرے ہمیشہ سے ہونے کا مطلب یہ کہ میں ہمیشہ سے علت کی محتاج تھی، اور میرے ہمیشہ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں ہمیشہ علت کی محتاج رہوں گی۔ اس نظریے کی اساس کے اوپر ہم متکلمین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کے علاوہ اور بھی موجودات قدیم زمانی ہو سکتے ہیں، اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ خداوند متعال ہمیشہ سے غنی ہے، یہ ہمیشہ سے محتاج ہیں۔ آپ کو کسی چیز کو محتاج بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، نا۔ اس کی مثال اگر آپ سادہ سی مثال لینا چاہیں، جیسا کہ ہماری جن کو ہم فلسفی زبان میں عقول کہتے ہیں، عالم عقل، چونکہ ما فوق مادہ ہے، ماورائے مادہ ہے، ایسا اس کے لیے ہمیشہ کا لفظ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو چیز زمانی ہے، یعنی ٹائم کے اندر ہے اور تمام ٹائم کے ساتھ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن جو چیز اساساً ٹائم کی اینٹیٹی سے کیا ہو، باہر ہو، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ کیوں؟ لیکن کیا مطلب نہیں کہ وہ خدا بن گئی ہے، مطلب کیا ہے، ہمیشہ سے محتاج ہے، وہ ہمیشہ محتاج رہے گی۔ جناب تیسری جو تحلیل آتی ہے وہ تحلیل ملا صدرہ کی۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ آپ حکمائے مشاہ نے واقعاً کارنامہ انجام دیا ہے، یہ جو تحلیل بیان کی ہے، یہ جو اتنا عمیق مطلب بیان کیا، واقعاً درست ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ملا صدرہ اصالت الوجود کا قائل ہو گیا ہوں، اور میں نے اصالت الوجود کو قبول کیا ہے، اور چیزوں کی ریالٹی، چیزوں کی واقعیت کو کس نے تشکیل دیا ہے؟ وجود نے دیا ہے۔ اب مجھے علت و معلولیت کو ماہیت میں نہیں وجود میں تلاش کرنا ہے۔ اب مجھے علیت و معلولیت کو وجود میں آ کر دیکھنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ماہیت خود وجود کے اوپر کیا ہے؟ متوقف ہے۔ اچھا، یہیں سے ایک اور نقطہ میں شروع میں سوچا تھا، میں نے اس کو میں عرض کروں گا، یعنی جہاں پر جو دوسرا پوائنٹ تھا، جہاں پہ علت و معلول کے ارکان بیان کیے تھے، یہیں سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ماہیت، یہاں پہ اپنی تمام تر توجہ ادھر رکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ شروع میں جو اگر یاد ہو اصالت الوجود کی بات میں کہا کہ اگرچہ ماہیت وجود کے ذریعے سے ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ وجود اس ماہیت کی علت ہے۔ اگر یاد ہو وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ وجود اس ماہیت کی علت نہیں ہے۔ خوب دیکھیں، توجہ کریں، کیا مطلب؟ علیت و معلولیت کے لیے کم از کم دو وجودات ہونا ضروری ہیں، دو وجود ہو۔ مثال کے طور پہ الگ الگ اینٹیٹیز کا کس طرح سے، ایک دفعہ الف اور با، یا ملا صدرہ کا جو نظام تشکیک تھا اس کے مطابق ایک وجود کے کم از کم دو مرتبے ہوں،
ایک مرتبہ بالاتر ہے، اس نے اپنے سے مادون ضعیف مرتبے کو وجود میں لایا، اس کو ایجاد کیا ہے، کم از کم 2 مرتبے ہوں وجود کے. لیکن آپ یہاں پر وجود اور ماہیت کیا ہے؟ ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں. اگرچہ ایک پہلو وہ بنیاد واقعیت کو تشکیل دیتا ہے، اس نے اس چیز کی فاؤنڈیشن و ہستی و ریالٹی کو تشکیل دیا، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ اس کی ایک حالت ہے، اس کے اوپر ایک طرح سے متوقف ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وجود اس ماہیت کی علت ہے. بہت باریک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ علت اور معلول کا قاعدہ و قانون کہاں جاری ہوتا ہے؟ جہاں پر 2 وجودات ہوں اور ان میں احتیاج ہو. لیکن اگر 2 وجود نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کے 2 پہلو ہیں، ایک ہی چیز کے 2 ڈائمنشنز ہیں، 2 جہات ہیں، خب ان میں سے درست ہے کہ ایک جہت یعنی اس کا جو وجود ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے، ریالٹی، اس نے واقعیت کو، ہستی کو تشکیل دیا ہوا ہے، اور اسی چیز کی ماہیت اس کے اوپر ایک طرح سے متوقف ہے، لیکن اسی کی ماہیت ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دوسرا وجود نہیں ہے. لہٰذا ہم کبھی بھی اصالت الوجود کی بات بھی نہیں کہتے کہ وجود اس ماہیت کی علت ہے. بس یہ اس مطلب کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں دوبارہ پلٹ کے. ملا صدرہ کیا کہتے ہیں؟ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اگر ہستی کی ریالٹی کو وجود نے تشکیل دیا ہے تو آپ حکمائے مشاء کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ماہیت اس کے اندر وجود نہیں ہے اور اس کے اندر عدم بھی نہیں ہے، پس اس کو کیا چاہیے؟ علت چاہیے. یعنی آپ نے علت کا محتاج ہونے کی جو وجہ ہے، اس وجہ کو ماہیت قرار دیا ہوا، جبکہ ماہیت نے ریالٹی و واقعیت کی فاؤنڈیشن کو تشکیل نہیں دیا ہوا. وہ تو ایک اس وجود کے اوپر کی ایک حالت ہے. ہمیں در حقیقت اس عمق میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ علت اور معلول کیا ہو رہا ہے. آپ در حقیقت ملا صدر نہیں کہتے کہ آپ کی بات غلط ہے نا، آپ کی بات غلط نہیں ہے، آپ کی بات ایک اوپری سطح کی بات ہے، گہرائی والی بات نہیں ہے. اوپر سے اگر دیکھیں تو بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہاں یہ چیز کیا ہے؟ ماہیت ہے. ماہیت کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے. یہ ماہیت جب ہونا چاہتی ہے اس کو کیا چاہیے؟ وجود چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے اس کا جو وجود ہے وہ کیوں محتاج ہے علت کا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں یہ ہے معلول، ٹھیک ہے، ایک اس معلول کی ماہیت ہے، ایک اس معلول کا وجود ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماہیت میں چونکہ وجود اور عدم نہیں ہے، پس یہ کس کا؟ علت کا محتاج ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کی گہرائی کو کس نے تشکیل دیا ہے؟ وجود نے. اس معلول کے وجود میں کیا ایسی چیز ہوئی ہے کہ اس معلول کا وجود علت کے وجود کا محتاج ہے؟ یعنی اب آپ کو جو علت کا محتاج ہونے کی وجہ ہے، علت کا محتاج ہونے کا جو فیکٹر ہے، وہ علت کے محتاج ہونے کی وجہ کو ماہیت میں نہیں، اس معلول کے وجود میں تلاش کرنی چاہیے. حتماً اس کے وجود میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے. کیوں؟ چونکہ ہم اصالت وجودی ہیں. اصالت وجودی ایک لفظ نہیں ہے بلکہ آخر تک تاثریہ میراوت دیوار کا جنی. آپ کو اگر اصالت وجود کے قائل ہوئے آپ کو آخر تک اصالت وجودی رہنا چاہیے. خوب، یہاں پر جو ایک نقطہ پہلے عرض کیا تھا کہ تشکیک کا نظریہ ہمارے کام آتا ہے، اور وہ یہ کہ اب دیکھیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے ملا صدرہ کا جو نظریہ ہے علیت ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ ابھی آپ فرض کریں ابھی زمانے سے نکل جائے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے واجب الوجود تھا پھر اس نے اپنے معلول کو ایجاد کیا، یہ پہلے اور بعد زمانی نہیں ہے. اپنے ذہنوں کو زمانے سے باہر نکالیں. یہ کیا ہے؟ رتبہ، گریڈیشن کے لحاظ سے پہلا اور بعد میں ہے، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے پہلے اور بعد میں ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اب یہاں پہ بعض اوقات جب یہ نقطہ کیا ہے؟ فلسفی نقطہ جو قرآن میں بھی جاری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا کان اللہ علیما حکیما. خب اس کا کانا ماضی کا صیغہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا علیم اور حکیم تھا، یعنی ابھی نہیں ہے.
نہ خدا زمانی چیز نہیں ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ذہنوں کو زمانے سے باہر نکالیں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے خدا تھا پھر اس نے اپنے معلول کو ایجاد کیا، یہ پہلا و بعد زمانی نہیں ہے. یہ خدا بھی ہمیشہ سے، اس کا معلول جو زمانے سے باہر ہے وہ بھی ہمیشہ سے. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ مرتبے و رتبے کے حساب سے ہو رہی ہے. یہ رتبے کے حساب سے. اب آئے اس کو ذرا تصور کریں کہ واجب الوجود کا مرحلہ وجود بے نہایت و بی نقص. اب جیسے ہی یہ واجب الوجود معلول کے وجود کو ایجاد کرتا ہے، اصالت وجود کے اساس پہ کیا ہو گیا؟ علت بھی وجود ہے، معلول بھی وجود ہے. لیکن معلول کا جیسے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے کمالات لمیٹڈ ہیں، اس کے کمالات محدود ہیں. یہاں سے ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ ماہیت حاصل ہوتی ہے. یہ تشکیق کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا میں نے. اب آپ آ کے دیکھیں واجب الوجود بے نہایت کمال. جیسے ہی یہ معلول کو ایجاد کرتا ہے، یہ جو معلول کا وجود ہے یہ وجود ضعیف ہے. یہ وجود فقری، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں وجود فقری. وجود فقری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا وجود ہے جو اپنی ذات میں یہ کہہ رہا ہے، اپنی ذات سے مراد نہ ماہیت، اپنی وجودی لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں. یعنی فقیر ہونا میری ماہیت کی خاصیت نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، بلکہ خود میرے وجود کی خاصیت ہے. اب یہیں سے آپ کو حکمائے مشہ اور حکمائے صدرائی کی فرق بھی معلوم ہوگا. مشائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مشائی کہہ رہے ہیں کہ ماہیت کو ضرورت ہے علت کی، وجود کو ضرورت نہیں ہے. کہ اگرچہ کہتے نہیں ہیں وہ یوں، لیکن ان کی بات کا کیا ہے؟ خود بخود نتیجہ یہ نکلتا ہے، آٹومیٹکلی نتیجہ نکلتا ہے. ضروری نہیں کہ زبان سے کہیں. یعنی وہ والی بات ہے نا، اگر آپ الف کہیں گے تو با اس کے بعد خود بخود آئے گا، ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کہیں. آپ حکمائے مشہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہیت چونکہ اس کی ذات میں وجود نہیں ہے، اس کی ذات میں عدم نہیں ہے، پس موجود ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علت کی ضرورت ہے. ہمارا آپ سے سوال ہے، اس کے وجود کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے آپ حکمائے مشہ کے نزدیک اس کا وجود کو علت کی ضرورت نہیں، اس کی ماہیت کو علت کی ضرورت ہے. صدرہ کے ملا صدرہ کے کہتے ہیں کہ نہ، آپ ایک اور لیول گہرائی میں آئیں، اور وہ کیا ہے کہ اساساً یہ جو معلول ہے، اس معلول کا وجود ہی کیا ہے؟ وجود فقری ہے. فقر وہی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے فے قاف رے، فقر، فقیر. یعنی اساساً اس کا وجود فقیر ہے، اس کا وجود محتاج سراپا، اس کا وجود کیا ہے؟ محتاج علت ہے. اور یہیں سے آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو معلول اپنے اصل ایگزسٹنس میں بھی، اصل وجود میں بھی علت کا محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی، اپنے سروائیول و کنٹینویشن، اپنے باقی رہنے میں بھی علت کا محتاج ہے. یعنی وہ جو حکماء یہ مشہ والی بات تھی وہ یہاں پر بھی آتی ہے، لیکن اس کی تحلیل کیا ہو گئی ہے؟ مختلف ہو گئی ہے وجود کی وجہ سے. اور وہ تحلیل کیا ہے کہ یہ جو وجود جب اپنی ذات وجودی میں ایک وجود فقیر ہے، لہٰذا پہلے بھی اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی علت کا محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے. صحیح ہے. بس یہ جو کیا نام ہے ملا صدرہ کی تحلیل ہے، اگرچہ اس تحلیل کے بعض اور نکات ہیں، اس کے بعض اور لوازمات ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.